اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 86 تا 98 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کے بقایا واقعات، موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی، سامری جادوگر کا سونے کے زیورات سے ایک بچھڑا بنانا اور بنی اسرائیل کا اس کی پرستش کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا سخت ناراضگی کا اظہار کرنے کے واقعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا۔ پس موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا۔ اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک بڑی بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ کیا اس وعدے کے بارے میں تم پر کوئی بہت بڑا عرصہ گزر گیا تھا، یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے کہ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی اپنی خوشی سے نہیں کی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ کبتی قوم کے زیورات کا جو بوجھ ہم پر لدا ہوا تھا وہ ہم نے آگ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد سامری نے بھی جو کچھ اس کے پاس تھا آگ میں ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ پھر سامری نے اس سے لوگوں کے لیے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا لیا جس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ اسے دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہی تو تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ ان گمراہ لوگوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بچھڑے کا مجسمہ نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ بلا شبہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ کی واپسی سے پہلے ہی بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ بے شک تمہارا حقیقی رب تو رحمان ہی ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ مگر ان کی قوم نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو میرے طریقے کی پیروی کرنے سے تمہیں کس بات نے روکا؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑ، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ تو واپس آ کر کہیں یہ نہ کہے کہ اے ہارون، تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈلوا دی اور میرے حکم کا انتظار تک نہ کیا۔ قال فما خطبك يا سامري. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری نے جواب دیا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، پس میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نشان قدم کی ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی، پھر وہی مٹی میں نے اس مجسمے کے منہ میں ڈال دی، اور اس وقت میرے نفس نے مجھے یہی کرنے کی ترغیب دی تھی۔ سامری نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک گائے کا مجسمہ بنایا جس کے منہ سے آواز نکلتی تھی۔ اس نے یہ مجسمہ اس کاریگری سے بنایا کہ جب تیز ہوا چلتی تو اس مجسمے کے منہ سے گزرتے ہوئے آواز پیدا کرتی۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو غصے کی حالت میں دیکھا تو اپنے پاس سے ایک کہانی گھڑ لی کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا اور ان کے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھا کر اس مجسمے پر ڈال دی تو اس میں جان پڑ گئی۔ بہرحال یہ بات موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا نہ کر سکی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے دور ہو جا، اس زندگی میں تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ کوئی شخص مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے عذاب قیامت کا ایک وعدہ اور بھی ہے جو تجھ پر سے کبھی نہ ٹلے گا۔ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. اور اب اپنے اس معبود کی طرف دیکھ جس کی تو ہر وقت پرستش کرتا تھا۔ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ہم اسے ابھی جلا کر راکھ کر دیں گے اور پھر اسے دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. بلا شبہ تمہارا معبود حقیقی صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔